السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے نمبر 48 میں داخل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں تقریباً 20 سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ آپ ان تمام سوالات اور جوابات کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، خود عمل کریں، اپنے دوست و احباب اور گھر والوں کو بھی ضرور بتلائیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے اریب شیخ نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، مجھے بار بار لگتا رہتا ہے کہ میری شرمگاہ سے مزی نکل رہی ہے۔ یہ ابھی تو بہت زیادہ وہم ہونے لگا ہے۔ میں اپنی شرمگاہ پر ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوتی ہے، لیکن جب دباتا ہوں تو اس میں سے مزی نکلتی ہے۔ اور اس کے بعد بہت لمبی تفصیل انہوں نے تحریر کی ہے۔ خلاصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ انہیں مزی نکلنے کا وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جب شرمگاہ کو ٹچ کرتے ہیں، دباتے ہیں اور سوراخ والی جگہ میں دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں پر گیلا پن نظر آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ دیکھیے اریب صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مدی ہو، منی ہو، ودی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی نجاست ہو، جب وہ اپنی جگہ سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹتا ہے یا آپ پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے اس مدی کے وہم کا تذکرہ کیا ہے تو یہاں پر آپ پہلی چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ مدی اگر خارج ہوئی ہے پیشاب کے بعد یا کسی اور وقت میں، تو اگر وہ شرمگاہ سے باہر نکلی ہے تب آپ کے وضو پر ایفیکٹ ہوتا ہے، ورنہ آپ یوں ہی نچوڑ کر دبا کر شرمگاہ کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہاں پر گیلا پن تھوڑا بہت تو نظر آئے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے وضو وغیرہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مزی باہر نکل گئی ہے، شرمگاہ کے باہری حصے پر لگی ہے تو پھر آپ کا وضو فاسد ہوگا۔ خام خواہ اس بڑے تکلف میں آپ نہ پڑیں کہ شک اور وہم ہونے کی وجہ سے شرمگاہ کو جا کر چیک کرتے رہیں۔ اس طرح کے تکلف کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ التمش قاضی کا سوال ہے، نیند سے مزی نکلے تو اس کے بعد آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا، وضو کر لے، اور جن جگہوں پر مزی کے قطرات لگے ہیں اگر 1 درہم سے زائد ہے تو انہیں دھو لے۔ 1 درہم سے کم ہونے کی صورت میں دھونا بھی ضروری نہیں ہے، البتہ افضل اور بہتر دھونا ہے۔ عباس علی کا سوال ہے، مفتی صاحب کیا مد کو جتنا کھینچنا چاہیے کیا اتنا ہی کھینچ سکتے ہیں یا پھر اس سے کم زیادہ؟ جیسے تسبیح وغیرہ پڑھتے وقت میں مد کو کھینچا جاتا ہے اور نماز میں کم کھینچنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہوتی ہے یہ آداب اور قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ضروری ہے، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہوں یا خارج نماز میں۔ مد کی 3 قسمیں ہوتی ہے، مد متصل ہوتی ہے، مد منفصل ہوتی ہے، مد لازم ہوتی ہے۔ جو مد متصل ہوتا ہے اس کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، 5 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، اور جو مد منفصل ہوتا ہے اس کو 3 الف کی مقدار میں کھینچنا ہے، اور جو مد لازم ہے اس کو جتنی مقدار میں کھینچنا ضروری ہے وہ نماز کی حالت میں بھی ہوگا اور نماز کے باہر میں بھی ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے اے ڈی کریشنز نے۔ دیکھیے، جب بھی آپ اپنا سوال تحریر کرتے ہیں تو سوال ختم ہونے کے بعد ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے نیچے اپنا نام تحریر کریں، اپنے مقام کا نام تحریر کریں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس کا سوال پڑھ رہے ہیں اور کس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ بہرحال اے ڈی صاحب نے اپنا نام تحریر نہیں کیا، اپنی یوٹیوب کی آئی ڈی وہاں پر لگائی ہے۔ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میرے کچھ سوالات ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، آپ کی دعاؤں کے فضل اور طفیل میں ہم بخیر و عافیت ہیں۔ ان کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر بارش کا کیچڑ لگ جائے اور اس پر دھیان نہ دے، اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، آپ کی نماز ہو جائے گی،
کیونکہ جو بارش کا کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس میں ناپاکی ملنے کا یقین نہ ہو جائے، یا وہ کیچڑ اس طرح ہو کہ وہ گٹر سے باہر نکلا ہوا ہو، گندگی اور نجاست اس میں ظاہر ہو۔ اس طرح کے عام طور پر کیچڑ نہیں ہوتے، وہ روڈوں پر جمع ہوتے ہیں۔ جو کیچڑ روڈ وغیرہ پر جمع ہوتا ہے اس میں نجاست اور ناپاکی گرنے کا یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ اگر وہ آپ کے کپڑے پر لگ جاتا ہے اور اسی حالت میں آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ کی نماز درست ہو گئی ہے۔ ان کا سوال نمبر 2 ہے، کیا پرائیویٹ پارٹ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں ٹوٹتا، لیکن بنا کسی عذر کے شرمگاہ کو چھونا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی عذر سے اپنے شرمگاہ کو چھوا ہے یا ایسے ہی بنا عذر کے چھوا ہے، اس حالت میں آپ کے وضو پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے، آپ کا وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، مکان، کار، موبائل یہ چیزیں لون لے کر یعنی قرض لے کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، قرض سے حتی الامکان ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے، کیونکہ قرض ایک ایسا دلدل ہوتا ہے جس کے لینے کے بعد اور قرض اپنے آپ پر چڑھانے کے بعد انسان کبھی بھی یا پھر بہت زیادہ جلدی وہ ابھر نہیں سکتا، بلکہ وہ قرض کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی بھی کام قرض لے کر نہ کریں، خاص طور پر یہ جو شوقیہ چیزیں ہوتی ہے، کار لینا، اسی طرح بہترین سے بہترین موبائل لینا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی نہ گزر سکے، لیکن اگر یہ تمام چیزیں لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہو تو اس کے لیے سیکنڈ ہینڈ کار لے یا پھر سیکنڈ ہینڈ موبائل لے اور کم قیمت کے لے جو آپ کے پاس پیسہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ آپ لون پر لیں، تو اس صورت میں اگر ضروری ہے اور ضرورت کی مقدار ہی آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لینا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لینی ہے۔ اعتکاف کی دعا ہوتی ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ درود شریف پڑھ لے اور اندر دایاں قدم رکھ دے، سیدھا والا پیر رکھے اور کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اور جب مسجد سے آپ باہر نکل جائے تو اس وقت کہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ حافظ محمد سلیم ڈگرہ صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے سامان کی کیری بیگ میں عربی اور اردو میں نام لکھے ہوتے ہیں، جیسے مسواک لینے جاؤ تو مسواک کی کیری بیگ میں عربی لکھی ہوتی ہے، اور نرمے کا پاکٹ لینے جاؤ تو اس پاکٹ میں اردو میں گھڑی لکھا ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی کیری بیگ کو باہر راستے میں اور کچرا پیٹی میں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، اردو اور عربی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، ان زبانوں میں کوئی تحریر ہوتی ہے تو ان تمام تحریروں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ایسی تحریریں جو کاغذ وغیرہ پر ہوتی ہے، اخبار پر ہوتی ہے، کتابوں کے اوراق پر ہوتی ہے، کاپیوں پر ہوتی ہے، ان تمام کی حفاظت کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ اگر ہم اسے کہیں پر پھینک دیں تو پھر بے ادبی ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کہا ہے کہ بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں عربی میں نام ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں آپ نے صابن استعمال کر لیا، اس پر کا جو پیکٹ ہے، اگر آپ کے پاس اس طرح کی گنجائش ہے کہ وہ تمام پیکٹس جمع کر کے رکھے اور گھر کے کسی کونے میں اس کو جلا دے تو یہ بہتر چیز ہوگی پھینکنے کے مقابلے میں۔ لیکن اگر آپ اچھی طرح اردو یا عربی جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو دین اسلام سے متعلق ہو اور اس کی بے ادبی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کچرے وغیرہ میں بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے گھر کے کسی کونے میں رکھیں، ایک جگہ جمع کر لیں اور ہفتے میں کسی ایک دن ان کو جلا دیں۔ وجیہہ نیاز کا سوال ہے، مفتی صاحب مجھے استنجا کے بعد ایسا لگتا ہے کہ قطرے نکل گئے ہیں، آپ کوئی
طریقہ بتلائیں جس سے مجھے 100% یقینی پتہ چل جائے کہ یہ میرا وہم ہی ہے۔ دیکھیے، وہم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 1% ہو یا پھر 100% ہو۔ البتہ یقین جس وقت انسان کو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ یقین ہوتا ہے، اس کے خلاف میں جو بھی کام ہوگا وہ وہم ہوگا، شک ہوگا، وسوسہ ہوگا۔ آپ نے کہا ہے کہ استنجا کے بعد قطرہ نکلنے کا وہم ہوتا ہے، تو دیکھیے یہ جو وہم ہوگا یہ کتنے بھی فیصد ہوگا، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا، یقین اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے اور وہ کچھ شرمگاہ پر ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا ہے اور اس کے اثرات آپ کے کپڑوں پر ہے، آپ کے جسم پر ہے، یہ ہے یقین۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، قطرہ نکلنے کا صرف وہم ہے، آپ کے جسم پر، آپ کی شرمگاہ پر کسی بھی جگہ اس قطرے کا کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ بالکل وہمی چیز ہے، یہ خیالی چیز ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر آپ قسم کھا کر کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں لے سکتے ہیں تو وہ چیز وہمی ہوتی ہے۔ الفیض خان رضوی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب میرے دوست ناپاک ہے اور موٹر سائیکل کی سیٹ پاک ہے، تو موٹر سائیکل کی سیٹ ناپاک ہے کیا؟ اگر کوئی انسان ناپاک ہو، اس کے بیٹھنے والی جگہ ہے جو سیٹ ہے وہ گندی ہے، ناپاک ہے، اس طور پر کہ وہ گیلی بھی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کسی سیٹ پر یا کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس گندگی کے اثرات بیٹھی ہوئی جگہ پر آ جائیں تو پھر بیٹھی ہوئی جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کی دوست کی سیٹ ناپاک ہے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے ہیں، اگر ان کی سیٹ کا اثر موٹر سائیکل کے اوپری حصے پر آ جائے ناپاکی اور گندگی کا، تو پھر اوپر والا حصہ موٹر اور بائک کی جو سیٹ ہے وہ ناپاک ہو جائے گی، آپ اس کے اوپر پانی ڈال کر صاف کر سکتے ہیں۔ التمش قاضی کا سوال ہے، بالٹی میں سے مگ میں پانی لیے کوئی ناپاکی دھونے کو، پھر بعد میں بالٹی کا پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ایک بڑی بالٹی ہے، بڑا ڈبہ ہے یا پھر بڑا حوض ہے جس میں سے آپ نے چلو بھر کر پانی لیا ہے، مگے میں لیا ہے، کسی ڈبے میں لیا ہے یا کسی اور چیز سے نکالا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو بقیہ تمام پانی ہے وہ مستعمل نہیں ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے، آپ اس سے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں شعبان اختر۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سورہ یاد کرنے کے لیے کاپی میں ہندی میں لکھ کر یاد کر سکتے ہیں؟ یاد کرنے کے بعد کاپی کا کیا کریں؟ بالکل یاد کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے عربی سیکھیں۔ عربی سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے، ابتدائی قاعدہ ہوتا ہے، اس کو یاد کریں۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، آن لائن بھی یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے بہت سارے علماء کرام یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم سکھانے سے پہلے نورانی قاعدہ سکھاتے ہیں، اسی طرح اردو اور عربی اچھی طرح لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں۔ آپ ان تمام لوگوں کا وزٹ کریں، ان علماء کے رابطے میں اور ٹچ میں رہیں، ان کے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے شاگرد بن جائے۔ انشاءاللہ وہ لوگ آپ کو سال 2 سال کی مدت میں بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھنا سکھا دیں گے۔ تو بہرحال آپ نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہندی میں لکھ لیا ہے اور اس کو یاد کر لیا ہے، تو اس کے بعد جو کاپی ہے اس کی حفاظت کریں، رہنے دیں، آپ کے پاس کبھی بھی کام آئے گی۔ یا کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو وہ سورت سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہدیہ، تحفہ اور گفٹ دے دے۔ لیکن اگر ایسی پڑی ہے تو پھر اس کو آپ کسی مسجد میں جمع کروا دیں۔ مسجد والے تمام بوسیدہ کاغذات جمع کرتے ہیں اور وہ کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ یاد ہو تو ناپاکی میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں آپ ناپاکی یعنی حیض، جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہتے یہ ہیں کہ محرم کا مہینہ کب سے شروع ہوگا؟ جی محرم کا مہینہ ذی الحجہ کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایگزیکٹلی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ تو ذہن میں نہیں ہے، بہرحال نیا چاند دکھنے کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تقریباً 10-15 دن ہے
یا پھر اس سے کم زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غلط فہمی عام ہے، بہت ساری غلط فہمی عام ہے۔ کسی علاقے میں سواریاں، تعزیے وغیرہ منائے جاتے ہیں، یہ کیسا ہے اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم کا مہینہ بڑا مکرم مہینہ ہے، ایک قابل احترام مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ اسی لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں نیکیوں کے کام چھوڑ دے اور خرافات میں پڑ جائے۔ اس لیے شیطان کی جانب سے جتنے بھی خرافات پھیلائی گئی ہے، بدعتیں پھیلائی گئی ہیں، وہ چاہے سواریوں کے نام پر ہو، تعزیوں کے نام پر ہو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے مناقب اور وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں گڈمٹ شیطان نے کر دی ہے جن کی وجہ سے آدمی صحیح اور غلط کو پرکھ نہیں پاتا ہے۔ تو اس لیے تمام غلط چیزوں سے انسان کو بچنا ہے۔ اس لیے علماء کرام کے جو بیانات ہیں، خاص طور پر اس مبارک مہینے میں علماء کی بہت ساری مجلسیں لگتی ہیں۔ آج کل کے حالات میں چونکہ بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے آن لائن ان لوگوں نے تربیتی بیانات شروع کر رکھے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے بیانات ضرور سنیں اور نیکی کے راہ پر چلنے کی کوشش کریں، شیطان کو خوش کرنے سے بچیں۔ اسی طرح آپ کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں ایک نیا چلن عام ہوتے جا رہا ہے کہ زیور کی شکل میں مہر کی رقم دینے کا طریقہ کیسا ہے؟ مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ جو حق ہوتا ہے یہ رقم کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور زیورات کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری جگہ پر رواج یہ ہوتا ہے کہ بیویوں کا جو مہر ہوتا ہے یہ رقم کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ مان لیجئے کسی عورت کا نکاح ہو رہا ہے، آپ نے اس کا مہر ادا کیا ہے 7,000 روپیے، مہر معجل یا پھر مہر مؤجل، نقد یا ادھار۔ یہ 7,000 روپیے رقم کی شکل میں دیا ہے، اور گھر والے عورت کو کچھ زیورات بھی دیتے ہیں۔ اب جو زیورات دیتے ہیں وہ زیورات الگ چیز ہوتی ہے اور مہر کی رقم الگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو زیورات انہوں نے مہر کی صورت میں نہیں دیے ہیں تو یہ عورت کے قبضے میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ شوہر کے ہی قبضے میں ہوتے ہیں۔ وہ بطور عاریہ اس کو دیا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت پہنے، بعد میں جب شوہر کو ضرورت محسوس ہو تو اس سے لے لے۔ یہ ہوتی ہے ایک چیز۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں، جو زیورات میں اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دے رہا ہوں تو اس کا مالک میں بیوی کو بنانا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں اگر کوئی آدمی رقم نہ دے اور جو زیورات اس نے دیے ہیں، مثال کے طور پر 10 تولہ اس نے سونا اپنی بیوی کو مہر کی صورت میں دیا ہے، تو وہ 10 تولہ وہ بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اس کا مہر بھی ادا ہو جائے گا، بیوی اس کی مالک ہو جائے گی۔ وہ چاہے تو اس کو رکھے، فروخت کرے، یا اپنے جس کام میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ بہرحال نکاح میں جو مہر متعین کیا جاتا ہے رقم کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور زیورات سونے اور چاندی کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ریاض لاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ ناپاکی کپڑے پر 1 درہم سے کم کی لگی ہے، بعد میں میری انگلی گیلی اس جگہ پر لگ جائے تو کیا میری انگلی ناپاک ہو جائے گی؟ نجاست اور ناپاکی جو 1 درہم سے کم لگی ہے اس کی وجہ سے وہ جگہ، کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہے، لیکن بعد میں کوئی گیلا حصہ چاہے بدن کا ہو یا کپڑے کا اس چھوٹی سی اور تھوڑی سی ناپاکی پر لگ گئی، اور ناپاکی پر لگنے کی وجہ سے وہ اس قدر پھیل گئی ہے کہ اب وہ 1 درہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پھر اس صورت میں دوسری جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ آپ کی انگلی اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ملوث ہو چکی ہے تب وہ ناپاک ہوگی، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس صورت میں ناپاک نہیں ہوگی۔ التمش قاضی کا سوال یہ ہے کہ خون جس جگہ پہ سے نکل گیا ہے تو پھر وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی؟ جی بالکل ناپاک ہو جائے گی اگر وہ خون بہنے والا ہے، لیکن اگر صرف ظاہر ہوا ہے، 1-2 قطرہ زخم کے اوپر صرف بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بہہ نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں وہ جگہ بھی ناپاک نہیں ہوگی اور آپ کا وضو بھی فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہنے والا خون ہے، جہاں سے خون نکلا ہے اور وہاں سے بہہ چکا ہے، یا پھر آپ نے اس کو پوچھ لیا، اگر آپ پوچھتے نہیں تو اتنا خون نکلتا کہ بہہ جاتا، تو اس صورت میں وہ جگہ بھی ناپاک ہوگی اور وضو بھی فاسد ہوگا۔ شعبان اختر کہتے ہیں کہ پاخانہ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ پیچھے سے آگے لے جائیں یا آگے سے پیچھے؟
یہ طریقہ ہوتا ہے اس وقت میں جب کہ آپ ڈھیلا استعمال کر رہے ہو، اور وہ بھی مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ چاہے تو آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، پیچھے سے آگے کی طرف۔ اگر ڈھیلا استعمال کر رہے ہیں تو مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے اور سردیوں کے موسم میں پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے۔ اور اگر پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو کسی موسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ آگے سے ہی پانی ڈال سکتے ہیں اور پیچھے پانی بہا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مفتی صاحب نماز میں غلط حروف پڑھنے سے نماز کب فاسد ہوتی ہے؟ جیسے بہت سارے نمازی لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے غلط قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی؟ عریب شیخ، ہریدوار، انڈیا۔ دیکھیے، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے، چاہے ہم بزرگ ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، جو بھی لوگ ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ بہت سارے بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لیکن بڑا غلط سلط ہوتا ہے، وہ ایسا قرآن کریم پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اپنے قرآن کریم کے پڑھنے کو ہی صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کو بہت زیادہ عام کیا جائے۔ الحمدللہ اب ہر جگہ مکاتب کا نظام شروع ہے اور تعلیم بالغان کا نظام بھی شروع ہے، یعنی جو مکتب ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے داخل کیا جائے، اور جو تعلیم بالغاں کے نام پر بڑی عورتیں ہوتی ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو قرآن کریم اچھا نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھ لے، علماء کرام کے پاس جائیں۔ دیکھیے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنا ہے ماں کی گود سے قبر کی پیٹ تک۔ اس لیے آدمی کسی بھی عمر میں ہو بالکل نہ شرمائے، بالکل نہ گھبرائے، علم دین حاصل کرنا شروع کر لے۔ بہرحال وہ لوگ جو نماز اس طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم غلط پڑھ رہے ہیں، بہت سارے حروف چھوٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کے معنی تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال جان بوجھ کر قرآن کریم کو غلط پڑھنا اور علم حاصل نہ کرنا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے نماز بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں جس طرح وہ نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ لیکن آئندہ اب جب لوگوں کو علم حاصل ہو رہا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹاپ کر لے، جتنی بھی ہو سکے نماز درست ہونے کے لیے کم از کم 2 سورت تو یاد کرنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت۔ سورہ فاتحہ اچھی طرح یاد کر لے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ یاد کر لے، اور کوئی بھی ایک چھوٹی موٹی سورت، چاہے قل اعوذ بالفلق ہو، ناس ہو، یا قل هو اللہ احد ہو، یا انا اعطیناک الکوثر ہو، ان چاروں سورتوں میں سے جو بھی آسان لگتی ہے بالکل اچھی طرح یاد کر لے اور نماز ادا کرتے رہیں، دھیرے دھیرے پھر اور بھی سورتیں یاد کرتے رہیں۔ شائزہ کہتی ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں مزی آ جائے تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ مزی بھی ناپاک ہے اور حیض بھی ناپاک ہے، مزی کی ناپاکی کم ہے، حیض کی ناپاکی زیادہ ہے، اس لیے حیض کی حالت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا 2-3 سیکنڈ کا، اور جب میں اٹھی تو مجھے حیض آ گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ احتلام ہوا ہے یا نہیں، میرے سمجھ میں ڈسچارج نہیں ہوا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ حیض کی حالت میں احتلام کی وجہ سے یا پھر مزی یا کسی بھی ناپاکی کی وجہ سے آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا یہ آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے کاموں کے کرنے کے پہلے بھی ناپاکی کے دنوں میں آپ پہلے وضو بنا لیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور ذکر وغیرہ کریں۔ التمش قاضی کا سوال ہے، کہتے ہیں 1 درہم سے کم خون نکلا تو
یہ خون کہاں سے نکلا؟ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا ہے اور وہ 1 درہم سے کم ہے یا پھر 1 درہم سے زیادہ ہے یا پھر معمولی ہے، اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ نکل کر ایسی جگہ اگر بہہ گیا ہے جہاں پر دھونا وضو میں یا غسل میں ضروری ہوتا ہے، تب وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر صرف خون نکلا ہے ایک معمولی سی مقدار میں، جیسے انجیکشن چبھویا جاتا ہے، انجیکشن چبھویا گیا اور وہاں سے ایک معمولی سا قطرہ باہر نکل کر بیٹھا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک قطرہ بھی نکلا اور وہ اس طاقت کے ساتھ نکلا کہ وہ خود اپنی طاقت کے ساتھ بہہ سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر شرمگاہ سے نکلا ہے، جیسے آپ نے اس کے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، پیچھے کے راستے سے خون نکلا ہے، تو اس صورت میں 1 درہم ہو یا 1 درہم سے کم ہو، دونوں صورتوں میں آپ کا وضو فاسد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک شخص کا سوال یہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بائک کی ڈگی کے اندر پیشاب لگ جائے اور موٹر چلا کر پانی بھر دیا اور مل کر باہر پھینک دیا 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر پانی ڈالنا شروع کیا، پائپ سے اوپر پانی بہتا رہا، کافی بہہ جائے تو اس طرح سے پاک ہو جائے گا، جبکہ اندر کنکڑ وغیرہ بھی تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بارش بہت ہوتی ہے، یہ گاؤں دیہات ہے، گاڑیاں چلتی ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حافظ محمد گلریز، ارریہ، بہار۔ دیکھیے حافظ صاحب، آپ نے کل 2 سوالات کیے ہیں، جن میں سے پہلا سوال ناپاکی کے تعلق سے ہے، گاڑی کی ڈکی کے۔ اگر وہاں پر نجاست اور ناپاکی اور پیشاب ہے اور آپ نے اس ڈکی کے اندر اتنا پانی بھر دیا ہے کہ وہ پانی اندر سے باہر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اندر کی پوری نجاست ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ ڈکی پاک ہو جائے گی۔ چونکہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے ہیں، الٹا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر یہی طریقہ ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالتے چلے جائیں اور وہاں کا جو گندا اور ناپاک پانی ہے وہ کثرت سے باہر نکل جائے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اندر کی نجاست ختم ہو گئی ہے، وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا بارش کے کیچڑ کے سلسلے میں، تو عام طور پر جو بارش کا کیچڑ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ اڑ کر کپڑے پر، بدن پر یا کسی بھی جگہ لگ جاتا ہے تو آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ کیچڑ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کی جگہ سے کوئی بھی چیزیں ناپاک نہیں ہوگی، مگر یہ کہ یقین سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے کہ فلاں کیچڑ ناپاک ہے، تب کہیں جا کر کے اتنا کیچڑ ناپاک ہوگا۔ مان لیجئے کسی جگہ پر کیچڑ ہے اور وہاں پر ایک جانور نے پیشاب بھی کر دیا ہے اسی کیچڑ پر، تو یقینی طور پر وہ کیچڑ ناپاک ہے، ورنہ عام ایسے ہی روڈ پر یا سائیڈ میں گھروں کے آنگن میں جو کیچڑ ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ تھے تقریباً 18 سے 20 سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ بھی ان تمام سوالات اور ان کے جوابات کو اچھی طرح سن لیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتلائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ہم تمام کو عافیت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔